بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا، اور جہاں تک موجودہ صورتحال کی بات ہے، سیاسی صورتحال کی اور ملک کی صورتحال کی، یقینی بات ہے کہ آپ میڈیا والے اور آپ سارے پاکستانی قوم اس سے بخوبی آگاہ ہے کہ اتنے سخت اور بدترین حالت پاکستان بننے کے بعد آج تک نہیں آئے، جتنے کہ ابھی یہاں جو حالات بنے ہوئے ہیں، سیاسی حالات بھی اور جمہوری حالات بھی اور ملکی استحکام کو خطرات درپیش تھے۔ یہاں مہنگائی کمر توڑ مہنگائی ہے، اور مڈل طبقہ بھی ختم ہو رہا ہے، اور جو نارمل زندگی گزارنے والے ہیں وہ بھی اس کی آہ اور پکار اور چیخیں آسمان سے لگتی ہیں، اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ جتنے بھی سرمایہ کار لوگ تھے اور جتنے بھی کاروباری لوگ تھے، وہ ابھی پریشان ہے کہ ہم کس سمت جائیں اور کس طرف جائیں۔ اور ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ اپنے شاہ خرچیوں میں اور اپنے فضول خرچیوں میں اور اپنے خرمستیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو نہ عوام کا کوئی فکر ہے نہ قوم کا فکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا اور ایک نظریے کے تحت، اور اسی وقت جب اس ملک کا ایک سمت کی طرف برابر کیا گیا تھا تو اس سمت اس کا تھا قرارداد مقاصد، جو حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منعقد کیا تھا، اور ابھی اس پاکستان کے دستور اور آئین کا وہ مقدمہ ہے، ان کو ایک آئینی حیثیت حاصل ہے، اور تقاضا یہ کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامائزیشن ہو، اس ملک کے اندر نظری کے اور قانون کی پاسداری ہو اور قانون کی بالادستی ہو۔ ابھی نت نئے روزانہ وہ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ آئین نے اور دستور نے ان کو منع کیا ہے، بلکہ پارلیمان آئین کا نمائندہ ہوا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر گڑ مٹ کر لے یا اس کی بنیادی ساخت کو تبدیل کر لے۔ کل جو بل ابھی ٹیبل ہو رہا ہے، اس کے اندر جو لکھا گیا ہے، اور اس کے اندر جو اسلامائزیشن کے حوالے سے بات ہے کہ کوئی 18 سال کم ایج کے بندے کو اگر کوئی نان مسلم کو دعوت دے یا خود وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے لیے سیشن کے تھرو یا سیشن کے تحت سیشن کورٹ میں وہ اپنے پاس رکھے گا 90 دن، اور مطالعہ ادھیان کرے گا۔ اگر وہ کہیں گے کہ میں نے اس اسلام کو اپنی مرضی سے قبول کیا ہے یا میں اسلام سے مطمئن نہیں ہوں، تو پھر جس نے بھی ان کو دعوت دی ہے تو اس کو 5 سال قید کیا جائے گا اور 2 لاکھ جرمانہ دیا جائے گا۔ یہ سراسر اسلام کے مخالف ہے۔ اور جہاں تک ابھی جو بل پاس کیا گیا کہ اگر کوئی زنا بالجبر کر لے تو اس کو نامرد کیا جائے گا، تو زنا بالرضا کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے۔ یہ سارے کے سارے اسلامی آئین، اسلامی ملک، ہماری روایت کو مسخ کرنے کی ایک سازش ہو رہی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ آپ اس بھی سوچ لیں کہ گلگت بلتستان 50 سال تک کسی اور ملک کو لیز بھی دیا جا رہا ہے، ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح فاٹا کے علاقے کے متعلق بھی، اس کے مستقبل کے متعلق بھی ایک فیصلہ کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستانی قوم اس قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اپنے ملک، اپنے روایات، اس کی تحفظ کرنا جانتے ہیں، بلکہ پاکستان کے ایک انچ یہ ہمارے لیے اس حکومت کی آنے کے بعد ناموس رسالت، اس کے تحفظ، آئین کے تحفظ، ہمارے اقدار کے تحفظ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اور معاشی لحاظ سے جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ کسی نے اگر IMF سے قرضہ لیا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ حکمران چور ہے اور اس کے متبادل ٹیکس لگ جائیں گے تو مہنگائی بڑھے گی۔ ابھی 106 ارب روپیہ قرضہ وہ لے رہا ہے، پہلے بھی لے چکے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میری حکومت آئی اور میں نے قرضہ لیا
تو میں خودکشی کروں گا۔ اور جتنے بھی وزراء ہیں، کوئی 60% کے وزراء یہ دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں، اس میں آئے ہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت وہ کر رہے ہیں۔ اور 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، ابھی اتنے لوگ نوکریوں سے نکال چکے ہیں کہ اس کے غریبوں کے چولہے بجھ چکے ہیں، اس کے معاشی حالات ابتر ہوتے جا رہے ہیں، ملک خطرات کے درپیش ہے، اور جتنے بھی ہمارے ہمسائے ہیں وہ ہم سے نالاں ہیں۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر اس ملک کو آئین کے تحت نہیں چلایا گیا تو ملک کے لیے خطرات درپیش ہیں۔ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام تو ہر فورم پہ اور ہر ولیج کونسل سے لے کر میئر تک جتنے بھی حلقے ہیں، جمعیت علماء اسلام اس میں برابر حصہ لے رہا ہے، اور اپنے امیدواروں کو اس نے نامینیٹ بھی کیا اور ہم کمپین بھی چلا رہے ہیں۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی خود اپنے نشان پہ الیکشن نہیں لڑ رہا ہے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ بیٹھ کے نشان پہ لوگ اس کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں، تو کہیں پہ کسی نشان پہ، کہیں پہ کسی نشان پہ، کہیں پہ کسی نشان پہ جمعیت علماء اسلام نے تہیہ کر رکھا ہے۔ ہار جیت تو اللہ رب العالمین کی، اور یہ الیکشن کا حصہ ہوتا ہے، جنگ کا حصہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں، انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں جمعیت علماء اسلام سرخرو ہو جائے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ قوم ان لوگوں کو جس طرح اس کی ایجنڈا میں تھا کہ گراس روٹ لیول تک ہم اس کو لے جائیں گے، جس طرح مشرف نے بھی کہا تھا اور ان کا بھی یہ خیال تھا، لیکن ہم قوم سے مطالبہ کرتے کہ گراس روٹ لیول سے اس کو کرش کیا جائے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تو آنے والی بات ہے، وہ 2023 یا 2022 کے اینڈ میں ہوگی، لیکن ابھی سے اس کا صفایا کرنا چاہیے۔ تو ہمارے قوم سے مطالبہ ہے کہ قوم اگر ضمیر بیدار ہے تو قوم دیکھ لے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آئین کا حلیہ بگاڑ دیا، ملک کا حلیہ بگاڑ دیا، مہنگائی میں لوگ پس رہے ہیں، اس کی زندگی ختم ہو رہی ہیں، اور بدامنی اتنی زیادہ ہے۔ ابھی باجوڑ میں آپ دیکھیں، ایک ہمارا مولانا سلطان محمود صاحب شہید ہوئے، اس کے بعد ان کے بھائی پہ جو شہید ہوئے ان پہ حملہ ہوا، وہ حملہ ور پکڑے گئے، انہوں نے اقرار کیا، بندوں کو بتایا۔ ابھی 2-3 مہینے بعد ان پہ دوبارہ بھرے بازار میں، باجوڑ سٹی میں اور سول کوارٹر کے سامنے اس کو شہید کیا گیا۔ نوجوان لڑکا، 27-28 سال کا لڑکا ہے یا 32 سال کا لڑکا، نوجوان عالم، اس کو شہید کیا۔ تو اس کے سارے ایک مطلب ہے، یہ ایک ایسی حکومت ہے کہ اس کے بہت برے اثرات ہیں، تعفن پھیل رہا ہے۔ یقین جانے ہم بحیثیت ایک ممبر ہم نہیں کپا سکتے کہ ہم کسی بڑے گھر میں رہیں، یا گاڑی کا پیٹرول ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو مجھ سے، میں ایک غریب بندہ ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ غریب بندہ کیا کرے گا؟ 600 روپے دیہڑی نہیں۔ ابھی اب چوکوں پہ جائیں، یہاں مزدوری تھی، لوگ کو مزدوری نہیں مل رہی، صبح سے لے کر شام تک چوکوں پہ مزدور، گلکار، ریڑے والے بیٹھے رہتے ہیں، اور شام کو 200 روپے بھی نہیں کماتے، گھر واپس جاتے۔ الحمدللہ پی ڈی ایم نے جہاں جہاں بھی قدم اٹھایا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو کامیابی عطا کی ہے۔ کراچی میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے اپنے لیول پہ بھی بہت بڑے بڑے جلسے کیے جمعیت علماء اسلام نے، اور پی ڈی ایم کے لیول پہ بھی ہم نے جلسے کیے، مختلف شہروں میں کیے، صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کیے، سوات میں کیے، ملاکنڈ میں کیے، در میں کیے، اسی طرح خیبر ایجنسی، مختلف ایجنسیوں میں، وانہ وزیرستان میں، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں، بنوں میں، بوہاٹ میں، ہزارہ ڈویژن میں، اور ہم نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے۔ اور ہماری جو سیاسی تحریک ہے وہ اس انداز سے ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ دیں گے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نیا الیکشن ہو جائے اور فیئر الیکشن ہو، اور اس میں جو آئین تقاضا کرتا ہے اسی آئین کے تحت الیکشن ہو۔